آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں سورہ یوسف کی تفسیر جاری ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہم سب کو منور فرمائے اور علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل بیان ہوا تھا سورہ یوسف کے 8ویں پارٹ میں کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے رہا کیا گیا اور آپ نے اپنے مقدمے کی جانچ کرانے کے لیے کہا، جس پر یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہوئی اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی روز روشن کی طرح بادشاہ کے سامنے عیاں ہو گئی۔ آج سورہ یوسف کے 9ویں پارٹ میں آپ سماعت کریں گے کہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اتنا سلیم الفطرت اور ایسا ذہین اور ایسی طبیعت اور پاک دامن اور ایسا امین جیل میں ہے تو وہ جیل میں نہیں رہنا چاہیے، تو بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتنی بہ استخلصہ لنفسی۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنا مصاحب خاص بناؤں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اب وہ جیل میں نہیں رہنا چاہیے، میں انہیں اپنے لیے چن لوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور اعجاز کے ساتھ لایا گیا۔ فلما کلمہ، یوسف علیہ السلام نے آ کر بادشاہ سے کلام کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اسے سلام کیا۔ فقال لہ الملک ما ھذا اللسان، تو بادشاہ کہنے لگا ارے یہ کون سی زبان ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ھذا لسان عمی اسماعیل، کہ یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے، عربی زبان ہے۔ ثم دعا لہ بالعبرانیہ، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان میں اسے دعا دی۔ فقال لہ، تو اس نے کہا وما ھذا اللسان ایضا، یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا لسان آبائی، یہ میرے باپ دادا کی زبان ہے۔ وکان الملک یعرف 70 لسانا فکلمہ بہا فاجابہ بجمعہا فتعجب منہ۔ اور بادشاہ 70 زبان یعنی 70 زبانیں جانتا تھا، جیسا کہ تفسیر روح المعانی اور تفسیر جلالین کی حاشیہ تفسیر ساوی میں ہے کہ بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا، اور اس نے 70 سے 70 یعنی 70 زبانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کلام کیا، اور آپ نے ساری زبانوں میں اسے جواب عطا فرمایا۔ بادشاہ 70 زبان جانتا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے ظاہر فرمایا کہ 2 زبان آپ ایسی جانتے ہیں کہ بادشاہ وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 72 بولیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے اس کا اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ پورے قصے میں یہ سن چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ابھی جوانی کے اس میں قدم ہی رکھا تھا کہ کنویں میں ڈال دیے گئے 12 سال کی عمر میں یا 17 سال کی عمر میں، اور پھر وہاں سے غلام بنائے گئے، عزیز مصر کے یہاں لائے گئے،
وہاں سے جیل خانے میں ڈالے گئے، پھر آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ پتہ یہ چلا نبیوں کا جو علم ہے وہ علم لدنی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں زبان عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ ہر نبی تو جو ہے ایک خاص قوم کے لیے آئے اور ان کی زبانیں انہیں سکھائی گئی، جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جو رسول بھی ہم نے بھیجے ان کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجے۔ اور ہمارے نبی جو تشریف لائے تو رب فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اے محبوب آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور تو جو ہے سارے جہان کے لیے تشریف لائے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ رحمت کے لیے ضروری بھی یہی ہے کہ آدمی اسی وقت کسی پر رحم کرے گا۔ ایک آدمی جو ہے کہیں تڑپ رہا ہے، اب اس کے پاس پانی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ زبان نہیں جانتا، یہ تڑپ رہا ہے پانی کے لیے، مگر اس کے پاس ہے بھی تو بھی وہ مدد نہیں کر پاتا کہ وہ کیا مانگ رہے اسے معلوم ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک آدمی زبان جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، مگر جو جہاں تڑپ رہا تھا اس وقت وہ یہ جان کر تھا نہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اب رحمت کے لیے ضروری ہوا کہ وہ حاضر و ناظر بھی ہو اور زبانوں کے جاننے والے بھی ہوں، وہ اللہ کی عطا سے علم غیب والے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ ساری نعمتوں سے نوازا، ساری خوبیاں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ مگر پھر بھی آج ایک قوم ایسی ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے آئندہ کل احادیث میں بھی آپ بخاری شریف کے حوالے سے بہت ساری نشانیاں سنیں گے۔ ایک ایسی قوم ہے جو ایسا عقیدہ رکھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو غیب دان نبی ہیں، اور بہت سی حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ حضور تو جانوروں کی بھی بولیاں جانتے تھے، اور جانور حضور کی بارگاہ میں آ کر کے شکایتیں کرتے ہیں، اپنے مالک کے خلاف شکایت کرتے، اور کبھی کبھی مالک حضور کی بارگاہ میں آ کر کے جانوروں کے خلاف شکایت کرتے اور حضور ان کا مقدمہ سماعت کرتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ مگر آپ کو میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہوں، ایک کتاب ہے براہین قاطعہ، اس کے مصنف ہیں خلیل احمد امبیٹوی، جو تبلیغ جماعت کے بانی الیاس کاندھلوی کے دوسرے نمبر کے پیر ہیں، اور اس کتاب کی پوری تصدیق کرنے والے تبلیغ جماعت کے بانی الیاس کاندھلوی کے پیر و مرشد رشید احمد گنگوہی ہیں۔ اس کتاب کے پیج نمبر 30 پر لکھا گیا ہے، آج بھی یہ کتاب بازاروں میں ملتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں میرے پاس بھی موجود ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک صالح فخر عالم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا جب سے علماء دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ مدرسے کا معلوم ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کے مقام کا اظہار کرتے ہوئے ان جو ہے ناہنجاروں نے یہاں تک لکھا کہ ایک صالح، وہ کیا صالح تھا بلکہ طالع تھا، اس نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ حضور اردو جو ہے زبان میں بات چیت فرما رہے ہیں، تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ تو جو ہے عربی ہیں، آپ کو یہ اردو زبان کہاں سے آ گئی؟ کہا جب سے علماء دیوبند سے میرا معاملہ ہوا یعنی تعلق ہوا تب سے یہ زبان آ گئی۔ اللہ کو پھر آگے لکھتا بھی ہے سبحان اللہ، اس سے رتبہ مدرسے کا معلوم ہوا، یعنی مدرسے دیوبند میں آ کر کے حضور نے بھی پڑھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، حضور تو جو ہے اللہ کی عطا سے ساری زبانیں جانتے ہیں۔ آج بھی اگر اپنی زبان میں جو کچھ بھی عرض کرو وہ حضور
جانتے ہیں اور سنتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس پر بہت سارے دلائل ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ فصیح زبان عطا فرمائی کہ بڑے بڑے عربی بھی حضور کے سامنے گنگ ہو جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان جس کا بیان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے عقیدے سے اور برے عقیدے رکھنے والوں سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے یہ اعجاز دیکھا اور آپ کا معجزہ دیکھا تو اللہ فرماتا ہے فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، اور جب اس سے بات چیت کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تو بادشاہ نے کہا بے شک آج آپ ہمارے ہاں معزز معتمد ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ آج سے آپ ہمارے ہاں امین ہیں، معزز ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے گفتگو شروع کی کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی، اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کس طریقے سے جو ہے بارش کے سالوں میں غلے کی حفاظت کی جائے اور کس طریقے سے قحط کے سالوں میں، دکاڑ کے سالوں میں کس طریقے سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آپ نے فرمایا جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں حفاظت والا، علم والا ہوں۔ یہ آپ کی فرمائش اس لیے تھی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جو خوبیاں آپ میں ہیں وہ دوسروں میں نہیں تھیں، تو چونکہ پورے اس ملک کا سوال تھا، لوگوں کی ضروریات کا سوال تھا، آپ نے فرمایا میں اللہ کی عطا سے حفاظت کرنے والا بھی ہوں، علم والا بھی ہوں۔ یاد رکھیے یوسف علیہ السلام حسن میں تو بے شمار بے مثال تھے ہی، مگر یہاں اپنے حسن کا ذکر نہیں کیا، یہاں فرمایا حفیظ علیم، حفاظت کرنے والا ہوں، اس لیے کہ ملک کی جو ہے حفاظت اور خبرگیری یہ صرف حسن سے نہیں ہوتی، یہ علیم جو علم والا ہو، جاننے والا ہو، ہاں حفاظت والا ہو۔ آج کہاں نصیب ہے، آج تو جو بیٹھے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر فضل فرمائیں، کرم فرمائیں اور کوئی ایسا حفیظ اور امین جو ہے مقرر فرمائیں۔ بہرکیف اب یہ کر رہا تھا کہ بادشاہ نے سن کر یوسف علیہ السلام کو تاج شاہی پر مقرر فرمایا۔ صاحب تفسیر مظہری نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جس روز یوسف علیہ السلام نے درخواست کی تھی اس کے 1 سال بعد بادشاہ نے آپ کو بلا کر تاج پہنایا اور شاہی تلوار باندھی، جواہر سے جڑا ہوا جو ہے تخت آپ کے لیے بچھوایا اور تخت کے ارد گرد ریشمی جو ہے پٹا لٹکایا، اور یہ تخت 30 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا تھا۔ بادشاہ نے اپنی پوری حکومت آپ کے سپرد کر دی، آپ کے ہاتھ پر وہ ایمان لے آیا، اور اسی دوران عزیز مصر قطیفر کا جو ہے انتقال ہوا اور یوسف علیہ السلام پوری سلطنت کے وہ بادشاہ مقرر ہوئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے، ہم اپنی رحمت جسے چاہے عطا فرمائیں، اور ہم نیکوں کی نیکی کبھی ضائع نہیں کرتے۔ آگے فرماتا ہے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہیں۔ حضرات، حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، ذرا پیچھے کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں اور اللہ کا یہ ارشاد اپنے سامنے رکھیں۔ رب فرماتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک ہر تکلیف کے بعد راحت ہوتی ہے، اور ہر جو ہے
دشواری کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر آسانی کے بعد اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام باپ کی اس گود سے ہٹا کر اندھیرے کنویں میں ڈالے گئے، پھر گلے میں توک اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، آپ کو بھگوڑا، چور اور غلام کہا گیا، پھر ملی اسود نے آپ پر تھپڑ مارے، وہاں سے پھر آپ کے سر پر تاج رکھا گیا، پھر عزیز مصر اپنے شاہی محل میں لایا، پھر آزمائش کی گھڑی شروع ہوئی، اس کے بعد آپ جیل خانے میں ڈالے گئے، وہاں سے آج پھر تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کی وہ شاندار تفسیر ہے آپ کی مقدس زندگی، اور ہمارے لیے نمونِ عمل ہے۔ بہت سارے اس میں نصیحت کے پھول ہیں، ہم بھی ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، گھبرا جاتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، اور جب ہم راحت میں ہوتے ہیں تو اترا جاتے ہیں۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن مصیبت میں صبر کرے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور نعمتیں ہوں تو شکر کرے۔ شکر کرنے والا بھی جنت میں ہے اور صبر کرنے والا بھی جنت میں ہے۔ شکر اور صبر دو ایسے روحانیت کے پر ہیں جس سے اڑ کر کے آدمی اور مومن جنت تک جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور شکوہ و شکایت سے دور رہیں، قربان جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کن کن آزمائش کہ اس سے آزما کر اب وہ نعمتیں عطا فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سیدہ زلیخا جو ایمان لے آئیں، آپ کے ساتھ عقد ہوا، اور اس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد ایک دن، حالانکہ زلیخا کی کافی عمر ہو چکی تھی، وہ بڑھیاں ہو چکی تھی، یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر کے آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی، اور آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اور زلیخا کو جب معلوم ہوا، زلیخا نے جب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام تو بظاہر نہ پہچان سکے، اس کی حالت ایسی تھی۔ اس نے دیکھ کر، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں ہے، ایک تسبیح بیان کی، کہا سبحانہ من جعل الملوک عبیدا بالمعاصیہ وجعل العبید ملوکا بالطاعہ۔ اس نے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو گناہوں کے سبب غلام بنا دیا اور غلاموں کو نیکیوں کی وجہ سے شہنشاہ بنا دیا۔ آہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ تسبیح سنی تو پھر کہا کہ یہ کون ہے، اس بڑھیا کو پوچھو۔ غلام نے آ کر کے کہا، خادم نے آ کر کے کہا ما حاجتک، تیری کیا ضرورت ہے؟ وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ ان حاجتی لا یقضی الا یوسف، میری حاجت یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اسے محل میں لایا جائے۔ اس ضعیفہ کو، زلیخا کو محل میں لایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب فارغ ہوئے تو آپ نے ذکر الہی سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ اس بڑھیا کو لایا جائے۔ جب وہ لائی گئی تو آپ نے پوچھا ما فعلت العجوز، اے بڑھیا تیری کیا حاجت ہے اور تو کون ہے؟ اور اے بڑھیا میں نے تجھ سے جو کلام سنا وہ مجھے بہت اچھا لگا، یا عجوز انی سمعت من کے کلاما فاعد لی، اے ضعیفہ جو کلام میں نے تجھ سے سنا وہی پھر سے سناؤ۔ وہ پھر سے سناتی ہے سبحان من جعل العبید ملوکا بالطاعہ وجعل الملوک عبیدا بالمعصیہ، پاک ہے وہ ذات جس نے غلاموں کو اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ ہاں آج بھی یہ عبرت کے پھول ہیں، جو لوگ اتراتے ہیں وہ نہیں سمجھتے یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے فرعون، یزید، شداد، حامان
آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہاں یہ جو ہے فرعون ہے جس کی لاش مصر کے ایجپٹ کے میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے 11ویں پارے میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے تاکہ پچھلے یعنی آنے والے اسے اللہ کی نشانی سمجھے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ آج بھی اتنے ہزاروں سال ہو گئے مگر اس کا جسم جو ہے بتا رہا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون آج اس کی کیا حالت ہے۔ اس لیے وقت کے نمرود اور فرعونوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور عدل و انصاف سے حکومت کرنی چاہیے، عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو جو ہے اترانے سے، غرور سے، تکبر سے، ظلم و ستم سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عرض یہ کر رہا تھا یوسف علیہ السلام نے سنا تو بہت تعجب ہوا اور پھر فرمایا تیری کیا حاجت ہے اور تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس نے تمہاری یاد میں اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی اور میرا یہ حال ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے، کہا تم زلیخا ہو؟ کہا ہاں۔ صاحب تفسیر روح البیان کہتے ہیں آپ نے فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ کہتی ہیں میری 3 حاجتیں ہیں۔ کہا کیا حاجت ہے؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ میری جوانی واپس آ جائے، اور دوسری یہ ہے کہ میری بصارت یعنی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، اور تیسری یہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ آپ نے جو ہے دعا فرمائی فرد اللہ علیہ بصرہا و شبابہا و حسنہا، اللہ تعالیٰ نے زلیخا کی بصارت کو اور جوانی و حسن کو لوٹا دیا۔ جب اس نے کہا آپ مجھ سے شادی کر لیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گردن جھکا دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا فاتاہ جبریل وقال له یا یوسف ربک یقرؤک السلام ویقول لک لا تبتخل علیہا بما طلبت فتزوج بها فإنها زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے یوسف آپ کا رب سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے آپ بخل نہ فرمائیں، جو اس نے طلب کیا ہے آپ اس سے شادی کر لیں کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا سے نکاح کیا۔ تفسیر کی ساری کتابوں میں یہی ہے، تفسیر معالم التنزیل دیکھیں، تفسیر جلالین دیکھیں، تفسیر جلالین میں ہے فَزَوَّجَهُ امْرَتَهُ فَوَجَدَهَا عَذْرَا وَلَدَتْ لَهُ وَلَدَيْنِ۔ یوسف علیہ السلام کا نکاح اس عزیز مصر کی بیوی سے کر دیا یعنی بادشاہ نے، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام نے ان کو کنواری پایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے 2 بچے عطا فرمائے۔ صاحب تفسیر معالم التنزیل فرماتے ہیں کہ ان قطفیر حلق فی تلک اللیالی فزوج الملک لیوسف راعیل امرات قطفیر فلما دخل علیہا قال الیس ھذا خیرا مما تريدین منی۔ البتہ قطفیر اس دوران جو ہے فوت ہو گیا اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کا نکاح راحیل یعنی زلیخا سے کر دیا جو قطفیر کی بیوی تھی یا قطیفیر کی بیوی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کی ملاقات اس سے ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم مجھ سے چاہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جو خوشحالی کے 7 سال تھے بڑے اچھے سے گزرے۔ یوسف علیہ السلام نے جتنا بھی غلہ تھا اس میں سے تھوڑا سا لوگوں کو دے کر استعمال کر کے اس کے گودام بھرا لیے۔ لوگوں کے پاس اپنا اپنا جو غلہ تھا وہ 1 سال تک چلا۔ جب قحط سالی کا سال شروع ہوا، 7 سال خوب بارش ہوئی، خوب غلہ ہوا، کھیتی باڑی ہوئی، مگر اس کے بعد جو 7 سال قحط کے تھے، دکاڑ کے تھے، اس میں بارش نہیں ہوئی، کھیتیاں سوکھ گئیں، زمینیں سوکھ گئیں۔ یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے لیے مقرر کیا، شروع میں تو بات نہیں مگر آخر میں مقرر کیا کہ 1 وقت کا کھانا کھائے۔ سب سے پہلے تو بادشاہی کو بھوک ستانے لگی، آپ نے فرمایا صبر کرو۔ آپ لوگوں کو کھلاتے تھے مگر خود جو ہے یوسف علیہ السلام بھوکے رہتے تھے۔ اب قحط سالی کے سال، جیسا کہ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قحط سالی
کہ پہلے سال لوگوں کے پاس جو غلہ تھا وہ انہوں نے استعمال کیا، مگر 1 سال ہی میں ان کے اناج اور غلہ ختم ہو گیا۔ تو دوسرے سال انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درہم و دینار دے کر کے وہ اناج خریدے۔ پھر تیسرے سال انہوں نے اپنے جواہرات اور زیورات کو دے کر کے یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدا۔ چوتھے سال انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے جانور اور مویشی یہ سب دے دیے، اس طرح غلہ خریدا۔ پانچویں سال غلام و باندیاں دیں، اس طرح غلہ خریدا۔ چھٹے سال انہوں نے اپنے بچے جو ہے بیچ ڈالے، اور ساتویں سال خود جو ہے غلام بن گئے۔ اس طرح 7 سال میں ان کا مال، ان کے زیورات، ان کے جانور، ان کی باندیاں، غلام اور ان کی اولاد وہ خود جو ہے یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، یہ وہی مصر ہے جن کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مصر والے جمع ہوئے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے یوسف علیہ السلام کو شان عطا فرمائی کہ پورا جو ہے مصر آپ کی ملکیت میں آ گیا۔ تفسیر جلالین کے حاشیہ، تفسیر ساوی میں، روح المعانی میں، تفسیر مظہری میں، روح البیان میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اب بادشاہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے۔ اب یہ سب کا سامان، سب کا جو ہے مال، درہم و دینار، غلام، لونڈی، سب جو ہے ہماری ملکیت میں آ گئے، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو بادشاہ نے کہا اے یوسف آپ مالک ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا فقال اشہد اللہ تعالی واشہدک انی قد اعتقدتہم ورددت الیہم املاکہم۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور اے بادشاہ تم کو بھی گواہ کر کے کہتا ہوں، میں نے تمام مصر والوں کو آزاد کر دیا اور ان کے مال کو انہیں واپس کر دیا۔ یہ شان تھی یوسف علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ قحط کے ایام میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو کچھ بھی جو ہے مصر والوں نے دیا وہ سب واپس کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ارد گرد اور مصر کے علاوہ بھی کنعان میں، شام میں، سیریا میں، سب میں جو قحط کے اثرات نمودار ہوئے وہاں والے بھی قحط کی لپیٹ میں آئے۔ دور دراز سے لوگ آتے، یوسف علیہ السلام جو بھی باہر سے آتا اسے 1 اونٹ بھر کے، یعنی اونٹ کے برابر غلہ جو ہے، جو اونٹ پہ آ سکتا ہے وہ آپ عطا فرماتے۔ آپ نے مصر کے باہر ایک عمارت تیار کرائی تھی جسے مسافر خانہ کہتے ہیں۔ وہاں جو بھی آتا پہلے اسے جو ہے وہاں رکھا جاتا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہاں کے جو منتظمین تھے وہ تحریری شکل میں پیش کرتے، آنے والے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے اور ان کے نام کیا ہیں، وہ سب پیش کیا جاتا۔ ملک شام اور کنعان یہ سب بھی قحط کی لپیٹ میں آیا، اور ملک شام سے کچھ لوگ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ جود و سخا، عدل و انصاف اور تقوی و پرہیزگاری کو دیکھا، بہت متاثر ہوئے کہ یہ مصر کا بادشاہ اتنا جو ہے نیک دل ہے، رحم دل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سخاوت کا بھی دھنی ہے۔ جب وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لے کر اپنے ملک شام کی طرف جانے لگے تو راستے میں کنعان آیا، تو انہوں نے سوچا آؤ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے دعا سلام کے بعد کہا اے اللہ کے نبی ہم مصر گئے تھے اور ہم نے اس جیسا بادشاہ کبھی نہیں دیکھا، وہ مخلوق خدا سے بڑی محبت سے پیش آتا ہے، اس کے دربار میں ہر وقت مسکینوں فقیروں کا ہجوم رہتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ بادشاہ دوسروں کو کھلاتا ہے اور خود جو ہے روزے سے رہتا ہے، اس کے ملک کے لوگ خوشحال اور راضی ہیں، اس کی عدل و انصاف نے برائیوں کے دروازے بند کر دیے ہیں، وہاں ہر شخص کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے اور ہر ایک یاد خدا میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا
الناس علی ملوک دینہم، کہ لوگ اپنے بادشاہ کے طور طریقے پر ہوتے ہیں، لہذا جو ہے مصر میں ہر ایک خدا کی یاد میں مشغول ہے، ہر ایک عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اور تقوی و پرہیزگاری کا دور دورہ ہے۔ خود عزیز مصر متقی و پرہیزگار ہے، اس کے چہرے کی نورانیت میں وہ نور چمکتا ہے جس کی تابانی سے اور جس کی نورانیت سے بے چین دل کو چین مل جاتا ہے، بے قراروں کو قرار آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیا ہے، وہ خلق کریم اور طبع سلیم کا جو ہے مالک ہے، وہ عقل و فراست میں کامل ترین ہے۔ ہماری نظر نے ایسا حسین اور ایسے اخلاق والا، سخاوت والا کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساری تعریفیں سنی اور اس کے بعد ایک آہ بھری اور فرمایا، جو عزیز مصر کے اوصاف تم نے بیان کیے وہ پیغمبر ہی کے ہو سکتے ہیں، کاش آج مجھ پر ضعیفی و کمزوری نے ڈیڑے نہ ڈالے ہوتے تو میں ضرور اس کی زیارت کے لیے جاتا اور شاید مجھے جو ہے یوسف اس کے پاس مل جاتا۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ کے نبی سب کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ بہرکیف کنعان بھی قحط کی لپیٹ میں آ گیا اور یعقوب علیہ السلام کے وہ صاحبزادے وہ بھی جو ہے اس کی لپیٹ میں آئے، گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب جا کر کے والد صاحب سے اپنے حال بیان کریں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ابا جان ہم بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور قحط سالی ہے، غلے ختم ہو گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرزندوں کا سوال سنا تو فرمایا، یا بنی قد بلغنی انہ ولی اہل مصر ملک عادل فاذهبوا الیہ وقرؤوا منی السلام فانہ یقضی حاجتکم۔ جیسا کہ تفسیر روح البیان میں ہے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹو مجھے خبر پہنچی ہے کہ مصر کا بادشاہ عادل بادشاہ ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہنا، بس وہ تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے عرض کی، ابا جان ہم جائیں تو صحیح مگر ہمارے پاس غلہ لانے کے لیے اتنی پونجی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ عزیز مصر بڑا سخی ہے، جاؤ انہیں جا کر کے جو کچھ بھی پونجی ہے وہ پیش کرنا، اگر اس سے وہ غلہ نہ دیں تو پھر اپنا حسب و نسب بیان کرنا یا اپنی فقیری کا اظہار کرنا۔ خیر وہ جب روانہ ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے کچھ آداب شاہی بیان کیے اور فرمایا کہ بغیر اجازت کے اس کے دربار میں داخل نہ ہونا، جب تمہاری نظر بادشاہ کے چہرے پر پڑے تو ارد گرد نہ دیکھنا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر کسی اور کی طرف دیکھنا بھی ادبی ہے، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس کی تعریف کرنا، جب تمہیں بیٹھنے کا حکم دے تو بیٹھ جانا اور ورنہ کھڑے رہنا، اور جب تک وہ تم سے کوئی بات نہ پوچھے تم خاموش رہنا، ضرورت سے زیادہ دیر نہ ٹھہرنا، اور جب تمہیں واپس آنے کی اجازت دے تو واپسی کے وقت جو ہے ادب کا خیال رکھنا۔ یہ سارے آداب شاہی آپ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد یہ لوگ روانہ ہوئے، یہ 10 بھائی مصر کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھا جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ ادھر جیسا کہ میں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے مصر کے باہر ایک عمارت تیار کرائی تھی مسافروں کے لیے۔ جب یہ بھائی قریب پہنچے تو وہاں کے جو دربان تھے انہوں نے جو دیکھا تو ایسے حسین و جمیل خوبصورت چہرے والے، اگرچہ ان کے کپڑے اتنے شاندار نہیں تھے مگر اس فقیری میں بھی وہ شہنشاہ نظر آتے تھے۔ انہوں نے ان سب کو روکا، اس عمارت میں ٹھہرایا اور پوچھا، اے آنے والو تم کہاں سے آئے ہو اور تم کون ہو، کس ضرورت کے لیے آئے ہو، تمہارے جو ہے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ لوگ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہا، یہ عزیز مصر کا حکم ہے۔ تو برادران یوسف نے کہا، ہم کنعان سے آئے ہیں جو ملک شام میں ہے، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں، ہم غلہ لینے کے لیے عزیز مصر کے پاس آئے ہیں۔ دربان نے کہا، تمہارا حسب و نسب تو بہت اونچا ہے، اچھا بتاؤ غلہ خریدنے کے لیے کتنی رقم لائے ہو؟ انہوں نے بتایا۔ کہا جو ہے دربان نے تسلی دیتے ہوئے، گھبراؤ نہیں، عزیز مصر بہت رحم دل ہے، تمہاری ضرورت کو ضرور پورا کرے گا۔ اس کے بعد اس نے انہیں بٹھایا، پھر ایک
رقعہ لکھا، اس میں لکھا اے عزیز مصر، میرے پاس ملک شام کی ایک قوم آئی ہے، وہ قد آور جوان ہیں، ان کے چہرے نورانی ہیں، زبانیں فصیح ہیں، نسب عمدہ ہے، نبیوں کی اولاد ہیں، اور ان کے وہ نام ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ درخواست پہنچی تو آپ پہچان گئے کہ بھائی آ رہے ہیں۔ جب وہ قریب آئے، یوسف علیہ السلام نے شاندار جو ہے ان کا استقبال کرایا اور ان کے لیے دسترخوان بچھایا، ان کے لیے جو ہے آپ نے طرح طرح کے کھانے چنوائے۔ یہ آپس میں کہہ رہے تھے، ارے عزیز مصر، ہم نے سنا تھا بڑا رحم دل ہے، مگر ہماری بہت قدر کی ہے۔ ایک کہنے لگا شاید عزیز مصر نے سمجھا ہو کہ ہم بہت زیادہ پونجی لائے ہیں، ہم بہت زیادہ جو ہے قیمت لائے ہیں۔ دوسرے نے کہا ہو سکتا ہے ہمارے حسب نسب کے تعلق سے سنا ہو۔ تیسرے نے کہا ہو سکتا ہے ہمارے چہروں کو دیکھ کر کے اسے جو ہے رحم آیا ہو۔ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور یوسف علیہ السلام سن کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف کے بھائی آئے تو اس کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو پہچان نہ سکے، وہ اس سے انجان رہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے دربار میں جو حاضری ہوئی، پھر آگے کیا